ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج میرا لاسٹ دن ہے پاکستان میں اور میں آج پاکستان سے واپس آنے لگا تھا، تو اس لیے میں نے کہا پہلے ڈیرے پہ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں۔ میں اور میرا دوست دونوں نکل آتے ہیں۔ جب جیسے ڈیرے پہ پہنچتے ہیں میرا کزن آ کے ملتا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گھوڑے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ گھوڑے کو دیکھتے ہیں، وہ دور سے بڑا سہانا موسم تھا۔ انہیں تک میرے یار آ جاتے ہیں اور میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اب ہم دوست گپ شپ لگا رہے تھے، آج ان کے چہرے اداس تھے کیونکہ آج میرا لاسٹ دن تھا، تو اس لیے ایک دوست بولتا ہے چلو میرے گھر چلتے ہیں، وہاں پہ جا کر میرے مرغے دیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ مرغے دیکھنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اس کے مرغے کا شوق دیکھتے ہیں تو اتنے تک شام ہو جاتی ہے اور ہم کھانا کھانے کے لیے سٹی چلے جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں چائے پی کے جانا ہے، اس لیے پھر ہم چائے پینے کے لیے ضلع دار ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں۔ جو بھی سرگودا میں رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ضلع دار ہوٹل کیا چیز ہے۔ پھر ہم لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم تھا، تو اس لیے میرے دوست مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو میں ان دوستوں سے ملا۔ وہ اتنا مشکل سے میرے پاس آئے کیونکہ بارش ہوئی تھی، اس لیے ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ دوست آتے ہیں، میں ان سے گپ شپ لگاتا ہے، ملتا چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم فوراً نکل جاتے ہیں اپنی ایئرپورٹ کی طرف۔ اپنے گاؤں میں سے لاسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لاسٹ پہ ٹائم ویڈیو بنا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو 2 گھنٹے آپ کی فلائٹ لیٹ ہے، تو ہم نے کہا چلو آپ ابھی اس طرح چاہیں، تو ہم لوگ گپ شپ لگانے کے لیے تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں انتظار کرنے کے لیے۔ اتنا تک ہماری باری آ جاتی ہے اور ہم لوگ ابھی نکلنے کے لیے تیار ہی تھے، تو اتنا تک ہمیں بلاتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، اب آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگ پاسپورٹ اٹھاتے ہیں اور جہاز کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی جہاز کے پاس پہنچتے ہیں تو جہاز کے سامنے سے لائن لگتی ہے، جیسے لاری اڈے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جہاز اٹھ جاتا ہے اور دبئی کی طرف نکل جاتا ہے۔ صبح کا ٹائم تھا تو بہت ہی عجیب سی فیلنگ تھی، کیونکہ گھر سے جیسے آدمی آتا ہے اس کا وہ اچھا ماحول نہیں ہوتا جیسے وہ پہلے گھر میں رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ پہنچتے ہیں دبئی میں، تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کیونکہ یہ دبئی کی انٹرنیشنل سٹی ہے۔ ایئرپورٹ پہ جہاز اترتا ہے تو ہم باہر نکل آتے ہیں ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے۔ میں اور میرا دوست دونوں سگنل پہ پہنچتے ہیں تو ایک ہمیں ٹیکسی مل جاتی ہے، اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم ادھر سٹینڈ پہ کھڑے ہو، جا کر ہم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم فائنلی پہنچتے ہیں تو ہمیں آگے سے ٹیکسی کھڑی ہوتی ہے اور ہم اس ٹیکسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے بیٹھ کے میں اور میرا دوست دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے اس ٹیکسی کے پاس آتے ہیں، ٹیکسی سے بات کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جگہ جانا ہے۔ اس کے بعد ہم روم میں پہنچتے ہی میں نے کہتا ہوں کہ ابھی روم میں سونا کیا ہے، تو اپنی بائک لینے کے لیے نکل جاتا ہوں کیونکہ اب جب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر کمانا ہی ہے، تو اس لیے کیا آرام کرنا۔ میں نکل آتا ہوں، میرا ساتھ میرے ارباب ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو مجھے بائک کی چابی دیتا ہے۔ بائک کی چابی لے کر میں اپنی بائک ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں کہ کون سی بائک اچھی ہے، وہ بائک لوں گا۔ جیسے ہم نیچے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسے ہجوم لگا ہوا ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میں انتظار کرتا ہوں کہ اب مجھے کون سی بائک لینی چاہیے، تو بہت سی بائک نظر آتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بائک مجھے پسند نہیں آتی۔ تو ارباب بولتا ہے دوسرے گراج میں جاؤ، وہاں پہ بائک کھڑی ہیں، وہاں پہ دیکھ لو کون سی آپ کو اچھی لگتی ہے۔ پھر میں چابیوں کا ڈھیر اٹھا کے لے کے آ جاتا ہوں بائک ڈھونڈنے کے لیے۔ پھر میرے کو ایک لاسٹ پہ اچھی بائک لگ جاتی ہے، تو گاڑیوں کا میلہ لگا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے، لیکن یہ ورک شاپ کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں۔ دبئی میں گاڑی کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، تو اس لیے گاڑیاں عام ہوتی ہیں ہر جگہ پہ۔ یہاں تو گاڑیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے گاڑیوں سے زیادہ مہنگی تو بائک ملتی ہیں یہاں پہ، جو بائک ہوتی ہیں۔ فائنلی ہم اب اس گراج میں پہنچ جاتے ہیں اور ہم اپنی بائک ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور مجھے اپنی بائک ملتی ہے اور میں اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہوں۔